نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 کا ترجمہ تفسیر پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص، یعنی صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ دعویٰ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ آخرت کی ساری نعمتیں ہمارے ہی لیے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو قرآن نے ان کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر فتمنوا الموت موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ لن یتمنوہ ابدا ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، ابدا کبھی بھی، بیما بس سبب اس کی قدمت جو آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جانتے ہیں بالظالمین ظالموں کو، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتے ہیں کہ یہ جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں اس کی کوئی حقانیت نہیں۔ تو بعض یہودی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمتیں خالص ہمارا ہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر بقول تمہارے، یعنی جیسے کہ تم کہہ رہے ہو کہ عالم آخرت محض تمہارے لیے نافع ہے، تمہارے لیے نفع بخش ہے، بلا شرکت کسی اور کے، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور ہم ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز اس موت کی تمنا نہیں کریں گے، لن یتمنوہ ابدا ہرگز نہیں کریں گے، کس وجہ سے؟ بیما قدمت ایدیہم بسبب ان کے ان اعمال کی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ تو یہاں پر یعنی اللہ تعالیٰ کو تو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی، واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو خوب جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن کی بعض اور آیات سے بھی ان کے اس دعوے کا مفہوم نکلتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ اور اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ کہ نہیں جائیں گے جنت میں سوائے یہود اور نصارہ کے، اور کوئی بھی نہیں جائے گا۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ یعنی یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب ہیں۔ تو ان کے یہ دعوے تھے۔ اب کہتے ہیں یہ دعوے دین حق پر قائم ہونے کی صورت میں تو فی نفس ہی درست ہو سکتے ہیں کہ اپنے دین پر اگر وہ قائم ہو، فی نفس ہی یعنی اپنے دین پر اگر وہ قائم ہیں تو اس صورت میں وہ درست ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ اپنے دین کے منسوخ ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اسی پر خالص جمے رہنے کا جو عمل کرنے کا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اسی پر عمل کریں گے، حالانکہ ان کا دین منسوخ ہو چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا وجہ مختلف عنوانات اور طریقوں سے ان کی تکذیب فرمائی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں۔ اور یہاں پر ایک خاص طریقہ ذکر کیا گیا کہ بھئی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا چیلنج کرو۔ چیلنج کیا ہے؟ یہ تم موت کی تمنا کرو، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ آخرت صرف ہمارے ہی لیے تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ نا۔ تو وہ لوگ صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم اس چیز میں اس طرح ہیں، یعنی اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو وہ بعد میں جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو چیلنج کیا تو انہوں نے تو اس کی تمنا ہرگز نہیں کی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر ہم تمنا کریں گے تو موت ہمیں پہنچے گی،
اور پھر آگے جو ہمارا حال ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ یعنی ان کو اپنا باطل اور اپنا کفر پر ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کا حق پر ہونا ان پر خوب واضح اور روشن تھا۔ اسی لیے یا تو ایسی ہیبت ان پر چھا گئی کہ ان کی زبان ہی نہ اٹھی موت کی تمنا کے لیے، یا وہ ڈر گئے کہ ہم نے اگر یہ کلمہ منہ سے نکالا تو موت آ جائے گی اور پھر سیدھے جہنم رسید ہوں گے۔ ورنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عداوت اور دشمنی تھی نا، اس کے پیش نظر تو ان کو یہ سن کر جوش میں آنا چاہیے تھا اور یہ کلمات ضرور کہہ دینے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ بھی اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ واقعی اسلام سچا دین ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو خطاب ہے نا، یہ ان یہود کو تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جنہوں نے آپ کو نبی پہچاننے کے بعد بھی اناد اور عداوت، بغض، ضد، حسد کی بنا پر آپ کا انکار کیا۔ ہر زمانے کے یہودیوں سے یہ خطاب نہیں ہے۔ اور دوسری، یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ شبہ، یہ اشکال نہیں آنا چاہیے کہ تمنا کرنا دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے انہوں نے اس ٹائم زبان سے تمنا نہ کی ہو، لیکن دل سے انہوں نے کی ہو۔ تو اب یہاں پر پہلا یہ تو ٹھیک ہے ہی نہیں یہ قول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا کہ وہ ہرگز کی تمنا کرنے والے نہیں، نہ زبان سے نہ دل سے۔ دوسرے، اگر وہ دل سے تمنا کرتے تو زبان سے ضرور اس کا اظہار کرتے، کیونکہ اس میں تو ان کی جیت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا اچھا موقع بھی تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسرے شبہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے تمنا کی ہو مگر اس کی شہرت نہ کی ہو، یعنی چھپ کے انہوں نے تمنا کی ہو لیکن سامنے نہ کی ہو۔ تو یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اسلام کے ہمدرد معاونین کی تعداد کے مقابلے میں جو مخالفین ہیں ان کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، تو وہ کوئی دبے یا تعداد میں کم تو تھے نہیں کہ وہ ڈر سے اس چیز کا اعلان نہ کرتے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ خود اس بات کو خوب اچھال اچھال کر بتاتے، کہتے یہ لو کہ تم نے جو معیار حق اور صداقت مقرر کیا تھا اس پر تو ہم پورے اتر گئے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ انہیں اپنے انجام کا اور اپنی کتنی ان کی صداقت ہے اس چیز کا ان کو خوب علم تھا۔ ان کے قول میں کوئی صداقت نہیں تھی اور اسی لیے وہ ڈر گئے موت کی تمنا کرنے سے کہ اگر کی تو موت آ جائے گی اور پھر ہمیں تو سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے یہاں پر اس قسم کا کوئی شبہ اور کوئی اشکال کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔